ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے درسقرآن.com کے تعاون سے اللہ تعالیٰ ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرما دیا۔ اس لفظ کا بڑا پیارا ترجمہ ہے تھوڑا عجیب، جلا دینے والا۔ کیا مطلب؟ یہ وہ مہینہ ہے جو بندہ مومن اگر اس سے گناہ ہو جائیں اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو یہ رمضان کا مہینہ اس کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آئیے تھوڑی سی ایک فلسفیانہ بات کو جس کو ہمارے اسلاف نے بھی بزرگوں نے بھی بیان فرمایا سمجھتے ہیں تاکہ اطمینان قلب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا جا سکے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے معرکہ روح و بدن، بڑا قیمتی اس میں ان کا کام ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے اس پر کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا تو یہ انسان نرا حیوان نہیں ہے، یہ محض مٹی سے بنا ہوا جسم نہیں ہے، ورنہ آنکھیں اور کان اور ناک اور ہاتھ اور پیر تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، مگر انسان نرا جانور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بیسٹ آف دا کریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں اور بہترین سانچے میں انسان کو ڈھال کر پیدا فرمایا۔ وَنَفَّخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس انسان میں میں نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے۔ تو ہمارے پاس جسم بھی ہے اور اس جسم میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی معروف معرکۃ الآراء کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے یہ کلام فرمایا کہ انسان میں ملکوتیت بھی ہے اور بہیمیت بھی ہے۔ ملک کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے روحانی پہلو بھی رکھا ہے، اور اس روح میں ارج ہے اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق قائم ہونے کی اور خیر میں آگے بڑھنے کی۔ لیکن بہیمیت، بہیم ان جانوروں کو کہا جاتا ہے، جانوروں کے اندر خواہشات بھی ہوا کرتی ہیں، نفسانی خواہشات بھی ہوا کرتی ہیں، یہ انسانوں میں بھی رکھ دی گئی ہیں، اور اسی میں پھر ایک ارج ہوتی ہے کہ انسان خطا کی طرف، گناہ کی طرف، فسق اور فجور کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی اور تقویٰ کی صلاحیت بھی رکھی۔ اب امتحان کیا ہے؟ اپنی فسق اور فجور کی جو صلاحیت اس کو بندہ دبائے، گناہ کو کنٹرول کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی صلاحیت رکھی ہے، خیر کا عنصر رکھا ہے، نیکی کی طرف رغبت رکھی ہے، روح کے اندر جو ارج ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اس کو بندہ ابھارے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ معرکہ روح و بدن ہے۔ آج کا دور بجا طور پر مادہ پرستی کا دور ہے، مٹیریلزم کا دور ہے۔ بچپن سے انگریزی میں منہ ٹیڑھا کر کے ایک جملہ ہم بولتے ہوئے آئے ہیں، سینگ از بلیونگ، جو نظر آتا ہے وہی ہم مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، حالانکہ آپ اور میں کیا مان کر بیٹھے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، روح کو نہیں دیکھا، جبریل امین علیہ السلام کو نہیں دیکھا، کرامن کاتبین کو نہیں دیکھا، ارے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، مگر ایمان کی بنیاد پر مانتے ہیں نا۔ تو جو نظر آئے گا وہی اصل ہے، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ تو مادہ پرستانہ سوچ ہے، یہ تو میٹیریلسٹک اپروچ ہے۔ ہم تو قائل ہیں جو نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں، اصل اس کے ورے اور اس کے پیچھے اور اس کے بعد ہے۔ اور ایک اور بات، یہ جو جسم نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، روح ہے جو اس کے اندر پھونکی گئی۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ روح نکال لی جاتی ہے، یہی تو معاملہ ہے۔ روح جو نکال لی گئی تو جسم کسی کام کا نہیں، انتقال ہو گیا بندے کا، روح نکال لی گئی، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، مگر اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اصل روح ہے۔ ماہ رمضان اور رمضان شریف کے روزے، نفل روزے بھی، روزہ کیا ہے؟ اپنے جسم کو تھوڑا سا نظر انداز کرو اور اپنی روح کو بیدار کرنے کی کوشش کرو۔ کھانے کو چھوڑ دو، پینے کو چھوڑ دو، زوجین والے تعلق کو چھوڑ دو، اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب یہ کمزور پڑے گا جسم اور ڈھیلا ہو جائے گا جسم تو روح جو اس کے اندر جکڑی ہوئی ہے، یہ جکڑ بندی سے اس کو تھوڑی آزادی ملے گی۔ اور آزادی سے مراد کیا ہے؟ اس روح میں ارج ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ تو اس روح کے اندر ایک ارج جو اللہ سے ملاقات کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اللہ سے تعلق کی ہے، وہ تعلق بیدار ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے رمضان المبارک میں نیکی کا دل چاہتا ہے، خیر کی طرف بڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ برسوں کا نمازی بھی سال بھر کا، معاف کیجیے گا، برسوں کا بے نمازی بھی، سال بھر کا بے نمازی بھی رمضان میں نمازی ہو جاتا ہے۔ سال بھر فرض ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تراویح کی سینکڑوں رکعتیں ادا ہو رہی ہوتی، نفل کی سینکڑوں رکعتیں ادا ہو رہی ہوتی، ایسے ہی ہے نا۔ بس یہ سب جان لیجئے کہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے۔ ہاں، یہ ہماری اسپریچول جرنی اور اسپریچول اوور ہالنگ ہے۔ 29 دن 30 دن اس روح کو بیدار کر کے مضبوط کرو، تاکہ جب میدان میں اترو گے نا ماہ رمضان کے بعد، تو پھر شیطان بھی ہے، نفس کی شرارتیں بھی ہیں، ان سے مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ یہ حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا دل میں ہو، تنہائی میں بھی بیٹھے ہو، گھر میں فریج میں سب کچھ موجود ہے، ہاتھ نہیں لگاتے، کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، کیوں؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ تربیت روحانی سطح پر جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے گزار رہا ہے، ورنہ آج مادہ پرستی کا دورہ ہے، لوگ والدین کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، ظلم کرنے پر آمادہ بیٹھے ہیں، حق تلفی کرنے پر آمادہ بیٹھے ہیں۔ اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، جو چاہوں سو کروں، نہ، روزہ بتاتا ہے اٹس ناٹ مائی چوائس، دس از اے چوائس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری نہیں، میرے رب کی مرضی چلے گی۔ یہ جو روحانی بیداری، یہ جو روحانی ترقی ہے، یہ روزے کا بہت بڑا حاصل۔ تب اجر و ثواب کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت وانا اجزا بہ، روزہ بے شک میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، خاص بدلہ۔ اور دوسری روایت کا ترجمہ ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، گویا اللہ فرما رہا ہے میں ہی تمہیں مل جاؤں گا۔ تو کیا ہم اس ارج کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، اس ہدف کے ساتھ رمضان کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں کہ جسم سے آگے بڑھ کر اپنی روح کو بیدار کرنا، اس روح کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور ہاں، اس روح میں ارج ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی، اس تعلق کی مضبوطی، اور میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی چلے گی۔ اور سب سے اہم ترین بات، اس روح کو جب بیدار کریں گے روزے میں، تو روح غذا مانگے گی، اور روح کی غذا موسیقی نہیں ہے بھائی، وہ تو سزا ہے اس کی۔ روح پاکیزہ شے ہے، رب کی طرف سے آئی، اور اس کی غذا بھی بہت ہی پاکیزہ شے سے پوری ہوگی، اور وہ اللہ کی وحی قرآن حکیم۔ اور دلچسپ بات، قرآن کریم میں وحی کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا فہم ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اور سننا ہے، قرآن حکیم سے تعلق کا مضبوط کرنا ہے۔ دن میں روزہ ہے اور رات میں قرآن حکیم کے ساتھ قیام ہے، یہ دو آتشہ پروگرام ہے، دن کا روزہ، روح کی بیداری، رات کا قیام، قرآن سے مضبوطی۔ اور جب روح بیدار ہوئی اور اس کو اس کی غذا ملے گی، اب ہماری تربیت واقعتاً ہو سکے گی۔ اور پھر تربیت کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور رمضان میں حلال کو چھوڑ رہے ہو تو رمضان کے بعد حرام کو چھوڑنے والے تو بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو روح کی بیداری، اس روح کی تقویت، اپنی ذات سے تعلق کی مضبوطی، روزوں کا اہتمام کرنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی، اور اس پوری تربیت سے واقعتاً صحیح معنی میں گزر کر پوری زندگی اپنی بندگی میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com